آج کی شب امیر المومنین داماد رسول اخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج 21 رمضان ہے اور کیا فضیلت ہوگی کہ کعبے میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت ہوئی، کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی حوالے سے ہم یہ ایک پروگرام، ایک دن، ایک مہینہ، ایک زندگی ناکافی ہے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال بیان کرنے اور اس سے فیوز و برکات لینے کے لیے۔ ہم تو اپنی عقیدت نظر کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے۔ مفتی صاحب، ذخیرہ احادیث اس بات پر گواہ ہے کہ جتنے فضائل مولا کائنات کے بیان کیے گئے ہیں اور کسی کے نہیں بیان کیے گئے۔ آغاز ولادت سے ہی کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک مختلف کعبے میں ولادت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ بے شک حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ جن کی جلوہ گری ہو رہی تھی تو اللہ کریم نے ان کی والدہ کو حرم محترم میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب شرک کا اڈا بن چکا تھا کعبہ مشرفہ، تو اس وقت اللہ کریم نے ان کو کعبے کا طواف نصیب فرمایا۔ واہ۔ یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ شکم مادر میں کعبے کا طواف فرما رہے تھے۔ اور پھر جب ولادت کا وقت آیا تو ان کی والدہ گرامی قدر حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ مشرفہ کے اندر تشریف لے گئی، اور کعبے میں پھر آپ دنیا میں جلوہ فگن ہوئے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ قیامت تک حق کی علامت حضرت علی بننے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ قیامت تک ایمان کی علامت اور حقیقت کی علامت، اور حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کسی کو پہچاننا ہو کہ وہ ایمان پر ہے یا نفاق پر ہے، وہ دین پر ہے یا منافقت پر ہے، تو تم حضرت علی کے چہرے کو جب کوئی دیکھے گا اور اس کے چہرے کی تابانی بڑھے گی تو وہ ایمان کے اوپر ہوگا۔ تو حق نے اپنے گھر کے اندر ان کو جلوہ فگن فرمایا، اور پھر حضور فخر عالم کو جب اطلاع ملی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں بیٹا ہوا ہے تو آپ خود جو ہے وہ خوشی اور مسرت میں دوڑتے ہوئے تشریف لائے، اور سب سے پہلے حضرت علی کو جن کی گود نصیب ہوئی تو وہ رسول اللہ کی گود تھی۔ سب سے پہلے جن کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا تو وہ چہرہ مصطفیٰ تھا۔ سب سے پہلے جن کی گھٹی نصیب ہوئی تو وہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن تھا۔ حضور فخر عالم اپنی گود میں لے کر تشریف فرما ہے، اور آپ نے اپنی زبان اقدس کو حضرت علی کے منہ میں ڈالا۔ یہ حضرت علی کی فضیلت ہے کہ جو پیدا ہوئے تو ان کے منہ میں بھی حضور کا لعاب گیا، ان کی اولاد پیدا ہوئی تو ان کے منہ میں بھی حضور کا لعاب گیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد انہی سے چلنی تھی، حق انہی کے ساتھ قائم رہنا تھا، اور قیامت تک نور کی شمع انہی کے گرد روشن رہنی تھی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے پہلے بھی لعاب دیا۔ اگلے دن جب دائی کی گود میں حضرت علی کو ڈالا گیا تو آپ نے دودھ نہیں پیا، تو پھر حضرت فاطمہ نے پیغام بھیجا کہ حضرت علی دودھ نہیں پی رہے، تو اگلے دن پھر حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں ڈالی، اور اس جام شیری کو آپ نے چوسا جو حوض کوثر پر بھی حاوی ہے، اور وہ غذا حضرت علی کے بطن میں گئی، کیونکہ حکمت کے چشمے جاری ہونے تھے، ان کی زبان پر حق جاری ہونا تھا، ان کا سینہ وہ سینہ جس میں کبھی خلش نہیں آئی، ان کا علم وہ علم جس کو بلندیاں عطا کی گئی، ان کی فکر وہ فکر جو سب سے عروج پر تھے، ان کا مقام بھی بلند، ان کا افکار بھی بلند، ان کا کردار بھی بلند، ان کی ذات بھی بلند، ان کا علم و عمل بھی بلند، ان کی اولاد بھی بلند، ان کا گھرانہ بھی بلند، اور سب سے بڑی بات حضور پاک نے ان کا نام بھی علی رکھا جن کا نام بھی بلند تھا، اور پھر قیامت تک ان کو وہ سرور اور بلندیاں عطا کی گئیں کہ آج ہمارے لفظ ختم ہو سکتے ہیں، جوانیاں ختم ہو سکتی ہیں، کتابیں لکھ لکھ کر جو ہے نا وہ محرر تھک جائیں گے، حضرت علی کی بلندی کو نہ کوئی بیان کر سکا نہ قیامت تک کوئی بیان کر سکا۔ بے شک نہیں کر سکتا، بے شک ایسی ہے۔ امان رسول صاحب، حضرت علی علیہ السلام کے فضائل پر روشنی ڈالیے گا ذرا۔ دیکھیے، سب سے پہلے جیسے ابھی بات ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبۃ اللہ میں ہوئی، بے شک کعبہ سے بڑی ایک خاص نسبت رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ اور آپ علیہ السلام کی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا تھا مکۃ المکرمہ میں، تو اس نے دیکھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ کون ہے اور یہ خاتون کون ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی اس کو واقفیت نہیں تھی. تو جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ پہلے ایک خاتون آتی ہے چادر میں لپٹی ہوئی اور وہ آ کر کعبۃ اللہ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد ایک بچہ آتا ہے وہ بھی کعبۃ اللہ میں کھڑا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک شخصیت آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر آپ نے نماز پڑھائی, یعنی یہ دونوں پیچھے اور آپ آگے. تو اس وقت جو بھی طریقہ تھا یعنی نماز آپ نے ادا فرمائی. تو وہ شخص کے جس نے دیکھا تھا جی تو اس نے پوچھا کسی سے, غالباً حضرت عباس تھے یا کوئی بھی, تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ میرا بھتیجا ہے, یہ ان کی بیگم ہے, اور یہ ساتھ علی یہ بھی میرے بھتیجے ہیں. تو اس نے کہا کہ ان کے چہروں پر جو میں نے سکون اور اطمینان, اللہ ان کے چہروں پہ جو میں نے نور دیکھا ہے, تو مجھے اس بات کا یقین ہو رہا ہے کہ عرب میں کوئی انقلاب آنے والا ہے, کوئی تبدیلی آنے والی ہے. واہ واہ واہ. تو یہ ایک نسبت اور تعلق ہے کعبۃ اللہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور پھر یہ ہے سب کہ سے پہلے نماز پڑھی سرکار کے ساتھ, یہ بھی ایک فضیلت جی ہے. بالکل. جی ہاں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ جب رؤسائے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی تھی, اور اس دعوت پہ رؤسائے قریش اور یہ بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے تھے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت غالباً 10 سال عمر آپ کی بیان ہوتی ہے. تو ان سب لوگوں نے جو رؤسائے قریش تھے, انہوں نے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انکار کر دیا. اور اس وقت جو حالات بنے اور جو صورتحال وجود میں آئی, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں بچہ ہوں, میری ٹانگیں کمزور ہیں یا میری آنکھیں آشوب چشم کا شکار رہتی ہیں, لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں, اور بے شک دنیا کا کوئی شخص بھی آپ کا ساتھ نہ دے تو علی آپ کے ساتھ ہے. واہ واہ. تو وہ 10 سال کی عمر تھی کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر, آپ اندازہ کیجئے کہ سامنے بڑے بڑے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوں اور بڑے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہوں, اور ان میں سے کوئی بھی حق کی طرف نہ لپکے اور نہ حق کو قبول کرے. جی ہاں. تو وہاں پہ ایک معصوم بچہ جو ہے 10 سال کا, وہ کھڑے ہو کر کیا بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتا ہے, تائید بھی کرتا ہے, تصدیق بھی کرتا ہے, اور زندگی میں آپ کے ساتھ چلنے کا عہد بھی کرتا ہے. کیا بات. سبحان یہ اللہ. ہے آغاز. علامہ صاحب, سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو گویا علم تک جو بھی شہر میں آئے گا دروازے سے گزر کے ہی آئے گا. ایسا ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تسلیم صابری صاحب آپ کو, تمام یہاں موجود حاضرین کو, اپنے ناظرین کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت عرض کرتا ہوں. اور جیسا کہ آپ نے بہت خوبصورت انٹرو پیش کیا مفتی صاحب نے, امانت رسول صاحب نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا ومن اراد العلم فلیأت الباب, کہ میں شہر علم ہوں اور حضرت علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے, کہ جو بھی شہر علم میں آنا چاہے وہ دروازے سے گزر کے آئے. اور یہی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جو علم کے حوالے سے ایک انفرادیت ہے. یعنی اگر ہم 1400 سال بعد بھی دیکھیں تو لوگ ان کے علمی چشموں سے سیراب ہو رہے ہیں. جی اللہ. کہ حضرت علی علیہ السلام نے منبر کوفہ پہ یہ فرمایا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. پھر آگے فرمایا انی اعلم طرق السماء بطرق الارض, کہ میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. اب دیکھیے 1400 سال پہلے جب آپ یہ دعویٰ کر رہے تھے شاید ان لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا, یہ کیا کہہ رہے ہیں میں آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں. لیکن آج جب انسان کرۂ ارض کو چھوڑ کے اور دیگر سیاروں پہ قدم رکھ رہا ہے تو شاید امیر المومنین علیہ السلام یہی اشارہ فرما رہے ہیں کہ اور بھی سیاروں کو کوئی راستے جانتے ہیں, کہ اگر تم مجھ سے ان کے بارے میں بھی سوال کرو تو میں تمہیں ان راستوں کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں. سبحان اللہ. اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جو بھی کوئی مسئلہ آتا تھا, یہاں تک کہ سائل سوال کرنے کے لیے ابھی جبڑے جوڑ رہا ہوتا تھا, آپ اس کا سوال بھی بتاتے تھے, جواب بھی بتاتے تھے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور پھر جیسے ایک شخص نے سوال کیا بھی صحیح کہ جب بھی امیر المومنین آپ سے کچھ پوچھا جاتا ہے آپ فوراً سوال کا جواب دیتے ہیں, آپ سوچتے نہیں ہیں, اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے. آپ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں, اس نے کہا 5.
آپ نے کہا تم نے سوچا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کیا. اس نے کہا یہ تو سامنے کی بات ہے. آپ نے فرمایا جیسے تمہارے لیے اپنے ہاتھ کی انگلیاں سامنے کی بات ہے، اس لیے ہمارے سامنے کائنات کا علم بھی سامنے کی بات ہے. واہ واہ واہ. گویا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایک جملے میں مولا کائنات کے ہم دیکھتے ہیں کہ فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک جملے میں علم و معرفت کے موتی اور کوزے میں بند کر دینا سمندر کو، یہ کیفیات تھی. اصل میں یہ بھی چیز تھی کہ حضور علیہ السلام نے خود کہا کہ میں نے علم کے 1000 باب حضرت علی کو سکھا دیے ہیں. تو سکھانے والا صاحب قرآن ہو اور وہ اپنے کسی طالب علم پر ناز بھی کرے کہ میں نے ان کو سکھا دیا ہے، تو قرآن والے نے جب سکھایا ہو تو پھر وہ علی یہی کہہ سکتا ہے. صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ ہمارے کسی زمانے میں حضرت علی کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے کہا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیجیے.